الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بہت خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے کہ اپنے آپ کو میں آپ کے درمیان پا رہا ہوں. جہاں تک خطاب کا مسئلہ ہے، خطاب تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہم جو کہنے والے ہیں یا جو کہنے کی نیت رکھتے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جسے آپ نہیں جانتے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی وہ پتہ ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کے بقول یا قرآنی آیت کے اس بقول کی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو، کیونکہ یاد دلانا وہ جو ہے مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن وہی بات جب کسی اور کی زبانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی نئی بات سنی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل کو وہ بات لگ گئی، یعنی اسے کچھ فائدہ ہو گیا. اس لیے جو ہے میں اپنے لیے نہیں کہتا، آپ سبھی کے لیے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی موقع ملے تو یاد دلاتے رہنا چاہیے. یہ سمجھ کے نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ یہ سمجھ کر کے کہ شاید ہماری بات لوگوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یا اسے کسی کو فائدہ ہو جائے، یا کسی کو یاد آ جائے بھولی ہوئی بات. اسی داعیے کے تحت میں آپ کی فرمائش پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور عرض کرنے سے پہلے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو باعث خیر و برکت بنائے، اور جو کچھ بھی کہنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اس پر پہلے ہمیں خود متکلم کو اور مستمع کو بھی اس سے مستفید فرمائے. آمین. بات منہج ہی کی ہوگی، اور شاید اس یعنی گفتگو کا ایک ٹکڑا ہوگا جو ہم کل پرسوں کہنے والے ہیں عوام سے. دیکھیے، دین کے معاملے میں، دین فہمی کے مسئلے میں جو ہے سب سے اہم جو مبادئ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، یعنی ہماری جماعت یا ہمارے مسلک یا منہج کے پاس ہیں. دوسرے لوگوں کے پاس دین فہمی کا جو صحیح منہج ہے وہ مفقود ہے، اس لیے حق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے. بڑے یعنی صدق دل سے، بڑے خلوص نیت سے یعنی حق کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کے حقیقت کو پہنچنے کے لیے صرف حسن قصد یعنی نیک نیتی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ راستہ بھی ہونا چاہیے جس راستے پہ چل کر کے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے جو ہے سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہمارا امتیاز ہے، مطلب جو ہمارے منہج کے امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس میں ہے. اور قرآن خود یعنی اپنی کوئی بات ایک جگہ اجمالی طور پہ کہتا ہے، پھر آگے چل کے کچھ تفسیر کرتا ہے. تو یفسر بعضہ بعضا، جیسے کہا قرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ پہلا مبدا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم خود فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. ثم فصلت، فصلت کس کے ذریعے؟ فصلت وحی کے ذریعے. وہ وحی قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے اور احادیث بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوع جس کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک وحی غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت جو ہے قرآن کی طرح نہیں ہے، لیکن پڑھنا تو ہے، سمجھنا تو ہے، سیکھنا ہے، وہ ہے سنت، وہ بھی وحی ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے احادیث کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا، یعنی وہ اپنے مرضی سے نہیں بولتے، اور کبھی بولتے ہیں تو تائید ہوتی ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو اس کی تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں پسند کرتا ہے تو تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، لیکن ہمارے بارے میں اور آپ کے بارے میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوبارہ کسی کے رائے کی تصحیح کے لیے وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ آپ کبھی اگر بغیر وحی کی کوئی بات کہتے تھے اور اگر اس پر تنبیہ نہیں ہوئی تو وہ ایک طرح سے اصولی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقرار ہے، حدیث اقراری کی طرح وحی اقراری ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ٹھیک ہے جو آپ نے کہا وہ صحیح ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو تنبیہ کی جاتی تھی کہ آپ کی یہ بات ایسی نہیں ویسی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اسی لیے جو ہے بہت سارے احکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اگر یہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھی نہیں ہوتی یا مناسب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وحی نازل کرتا ہے، لیکن وحی نہیں نازل ہوئی تو اس کا مطلب اقرار ہے۔ اسی لیے ایک قسم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ کننا نفعل کذا والقرآن ینزل، والقرآن ینزل، ہم لوگ ایسا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، دونوں صورتوں میں صحابہ کرام کے اقوال اور آپ کے افعال اور ان کے جو یعنی معاملات ہیں اس پر جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو تنقید کرنا ہوتا یا تصحیح کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ تمہارے ساتھی ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ اگر صحابی کہ کننا نفعل والرسول صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا تو وہ حدیث تقریری ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ سنیں دیکھیں اس کے بعد نہیں، مجرد آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو کیا وہ بھی حدیث تقریری ہے، وہ بھی وحی تقریری ہے۔ سمجھے بہت سارے لوگ یعنی یہ صحیح ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حدیث تقریری کی تعریف کی جاتی ہے کہ ما فعل امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسکت علیہ، یعنی اللہ کے وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے ہوں۔ سامنے کی قید نہیں ہے، سامنے کی اصولی طور پر سامنے ہونا قید نہیں ہے، اصولی طور پر یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ہوا وہ کام۔ کننا نفعل، اب یہ نہیں کہا کہ امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور تشریع ابھی چل رہی ہے، شریعت ابھی بتدریج تکمیل کے مرحلے کو جا رہی ہے۔ اگر بیچ میں کوئی چیز غلط ہوتی تو فوراً وحی نازل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر وحی اس کے خلاف نہیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا وہ قول، وہ فعل، وہ عمل، وہ جو ہے وحی تقریری کے دائرے میں آتا ہے، چاہے وہ حدیث تقریری ہو چاہے وحی تقریری ہو۔ قرآن تو نہیں کہہ سکتے لیکن وحی تقریری ہے، اور وحی تقریری اس لیے کہتے ہیں کہ مطلب سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنت بھی وحی ہے۔ اس لیے جو ہے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو احادیث سے دور ہو کر کے سمجھ لے گا، نہیں سمجھ سکتا ہے، نظر انداز کر کے احادیث کو، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے فہم و بصیرت کو بھی نظر انداز کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے لوگوں کے لیے، للناس، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیجئے لوگوں کے لیے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، لعلہم یتفکرون، سورہ نحل کی آیت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح ہیں، اسی لیے احادیث کو شارح، قرآن کی یعنی شرح تسلیم کیا جاتا ہے، ماننا چاہیے، اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ حدیث خود بھی
ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، کیونکہ جیسے قرآن یفسر بعضہ بعضا، ایسے ہی حدیث بھی یفسر بعضہ بعضا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک موضوع پر کوئی حدیث آئی ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، دوسری حدیث آئی تو اس میں قید ذکر کیا گیا، یعنی ایک مطلق تھی دوسری مقید تھی، ایک عام تھی دوسری خاص تھی۔ تو یہ منہج صحابہ کرام کا بھی منہج اور سلف صالحین کا منہج یہی ہے کہ ایک موضوع کی جو روایتیں ہیں، جیسے یعنی کسی بھی مسئلے میں نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حلال حرام کی، ایک موضوع کی ایک روایت کو آپ نظر میں رکھ کر کے کوئی حکم نہیں لگائیے، جب تک اس موضوع کی ساری حدیثیں اکٹھی نہ ہو جائیں جب تک نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اسی لیے جو ہے علماء کرام، علماء حدیث، علماء سنت کا یہ منہج ہے کہ ایک موضوع کی ساری حدیثیں اکٹھی کر کے پھر آپ کسی نتیجے پر، صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے تمہید کے مقدمے میں لکھا ہے، پہلی جلد میں بھی لکھا ہے یہ چیز، یعنی اصولی طور پر کہ حدیث سمجھنے کے لیے، حدیث کی کے احکام جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع کی ساری حدیثیں آپ ان پر نظر ڈالیے، کوئی مطلق ہوگی، اس کی کوئی تقید ہوگی کسی دوسری حدیث میں، ایک عام ہوگی، کوئی خاص ہوگی، کوئی شرط لگی ہوگی کہیں، ایک میں بلا شرط مذکور ہے، دوسرے میں شرط ہے اس کی، اور ایک میں یعنی کسی حدیث میں یعنی کوئی عام مفہوم ہے تو اس کے بعد وہ دوسری حدیث بظاہر اس کے متعارض نظر آتی ہے، تو اب تعارض اور ترجیح کے لیے جو ہے اس کے کچھ مبادئ ہوتے ہیں، تو اور چیزوں کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور چیزوں کو بھی سامنے رکھتا ہے، صرف ایک حدیث دوسرے حدیث سی یعنی مطلق و مقید کر کے نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی شروط، یعنی کچھ چیزوں کے شروط ہوتے ہیں، جیسے مثلا یعنی مثال کے طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، جیسے یعنی حدیث میں آتا ہے، حدیث یعنی جس میں کلمہ توحید کی فضیلت میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ مشہور حدیث ہے، اور بعض روایتوں میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا او خالصا من قلبہ دخل الجنہ، تو اس میں بعض حدیثوں میں ہے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ دوسری حدیث آتی ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یعنی خلاص اس کا ایمان گیا زنا کیا تو۔ اب دونوں حدیثیں آپ سامنے رکھیں گے تو تعارض نظر آتا ہے کہ ایک میں کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ تو مومن ہے، دوسری حدیث کہتا ہے کہ دوسری حدیث کہتی ہے کہ نہیں، اگر زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا اوپر اٹھ گیا، نکل گیا اس کی شخصیت سے، ایمان رخصت ہو گیا۔ اب دیکھو یعنی جو غیر سلفی منہج ہے اس میں دو منہج بڑا خطرناک قسم کا ہے، تفصیل سے بتاؤں گا جب ملاقات ہوئی یا جب کسی اور موضوع پر۔ ایک جو خوارج کا منہج ہے اور دوسرا جو ہے مرجئہ کا منہج ہے، یہیں سے دو مسلک پیدا ہی ہوئی ہے، ایک نے وعد کی حدیثوں کو پکڑا، دوسرے نے وعید کی حدیثوں کو پکڑا۔ وعد کیا ہے؟ جس میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وإن زنا وإن سرق، یہ وعد ہے، وعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو کہتے ہیں کہ خلاص یعنی المعصیت لا تضر مع الایمان، ایمان ہے تو معصیت کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اس قاعدے سے ایک فرقہ وجود میں ہے جس کو کہتے ہیں مرجئہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ اس کا الٹا ہوا جس نے وہ حدیث لے لی جس نے کہا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، خلاص زنا کاری تو گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب وہ جو زنا کر رہا ہے تو اس کا ایمان تو گیا، تو کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا۔ ایمان جب چلا گیا تو ایمان کے بعد کفر ہی ہے، انہوں نے اس حدیث کو لیا۔ علماء سلف نے کہا ایسا نہیں ہے، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو، دونوں حدیثوں کے بعد اور بھی اس موضوع کی حدیثیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، تب جا کر کے آپ سمجھ پائیں گے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے یا فاسق ہے، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے ناقص الایمان ہے، ناقض الایمان نہیں ہے۔ دو اصطلاح وجود میں آئی، ایک کو نواقض الایمان کہتے ہیں، دوسرے کو نواقص الایمان کہتے ہیں، اور پھر کفر کی تقسیم کی گئی، ایمان کی جیسے تقسیم ہے حدیث میں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، تو کفر کی بھی بہت ساری شاخیں ہیں، کفر کی بہت شاخیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے
کفر دون کفر، کفر سے نیچے بھی کفر ہے، یعنی ایک کفر اعتقادی ہے، ایک کفر عملی ہے۔ اسی طرح نفاق بھی اعتقادی بھی ہے، نفاق بھی عملی ہے۔ اس لیے علماء سلف نے، علماء اہل سنہ والجماعہ نے کہا یہ مرجئہ بھی غلط راہ پہ ہیں، گمراہی میں ہیں، اور یہ خوارج بھی گمراہی کی راہ پہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب اللہ کے یہاں سزا کا مستحق ہے۔ اللہ کے اوپر واجب نہیں کہ وہ سزا دے، سزا کا مستحق ہے۔ اللہ چاہے تو پوری سزا دے کر کے اس کو معاف کر سکتا ہے، یا بلا سزا دیے بھی چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور چاہے تو کچھ سزا دے کچھ معاف کر دے۔ سب جائز ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، اور سب ممکن ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ سب ہو سکتا ہے، اللہ کے اوپر ہم کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے۔ معتزلہ کا مسلک ہے کہ مجرم کو اور بری کو دونوں کو ایک صف میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ ہاں، جیسے دنیا میں ایک مجرم ہے تو اور ایک بری انسان ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے۔ مجرم کو بری کر کے جو ہے وہ بری نہیں بنا سکتے، بری کو بری کر کے مجرم قرار دے کر کے مجرم کے ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے۔ تو کہا اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے ان کے یعنی جو منہج ہے، منہج کے اندر ایک اہم منہج ہے العدل۔ العدل، اللہ کے حق میں عدل واجب ہے کہتے ہیں، اور عدل کا تقاضا ہے کہ مجرم کو سزا ملے، کافر کو کفر کی سزا ملے، تو جو گناہ کبیرہ کیا اس کو گناہ کبیرہ کی سزا ملے، لیکن معافی نہیں ہے ان کے یہاں۔ اب گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ ایمان سے تو نکلا، پھر کہاں گیا؟ خوارج نے کہا کافر ہو گیا، اس کو واپس آنا ہے تو پھر سے کلمہ پڑھ کے واپس آنا پڑے گا۔ معتزلہ نے کہا نہیں، وہ کفر میں تو نہیں گیا لیکن ایمان میں بھی نہیں رہ گیا۔ منزلۃ بین المنزلتین، ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں نہ وہ کافر ہے نہ مسلم ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے واپس آئے، صرف توبہ کرنا ہے اس کو، توبہ کر کے واپس آئے گا تو اسلام میں پھر چلائے گا۔ توبہ کرنا ہمارے ہاں بھی، ہمارے مسلم میں بھی واجب ہے گناہ کبیرہ کے بعد، لیکن اس لیے نہیں توبہ کرے گا کہ وہ اسلام سے نکل گیا تھا اسلام میں واپس آ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ فسق میں پڑا تھا، فسق سے واپس اطاعت کی راہ میں آ رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے جو ہے مطلب کہنے کا ہے کہ گمراہی کا بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ساری دلیلوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے ان کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں کسی مسئلے کی حقیقت تک پہنچنا سب کے منہج میں نہیں پایا جاتا ہے سوائے منہج سلف کے۔ اسی لیے نہ یہاں پر تکفیر ہے، نہ یہاں پر ارجاء ہے، مرجئہ کا مسئلہ ہے، نہ یہاں پر جبر ہے۔ ایک فرقہ اور ہے، وہ اس نے ظاہری قرآن میں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے، اور اللہ جس کے حق میں چاہے کفر تو کفر کافر ہی رہے گا، جس کے حق میں ایمان لکھا تو مومن ہی رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق مجبور محض ہے۔ آپ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ وہ کر رہے ہو یہ سب اپنے اختیار سے، لیکن کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان جو ہے تقدیر کے ہاتھوں ایسے ہے جیسے میت جو ہے غسال کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ میت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کو داہنے کروٹ سے دھلیں گے، بائیں کروٹ سے دھلیں گے، وہ غسال جس طرح چاہے دھل دے اس کو۔ ایسے ہی یہ بھی انتہا پسندی اور یہ بھی دلال ہے، ایک طرح کا عقیدے کا دلال ہے، اور یہ سبب ہے کہ ساری دلیلوں کو ایک ساتھ، یعنی ایک موضوع کی ساری دلیلوں پر نظر نہیں جاتی ہے یا نظر نہیں ڈالی جاتی، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری حدیث کو، اس کے بعد جو ہے ایک آخری جو مبدأ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کو سمجھنے کے لیے، وہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن پھر اس کو تاکیداً ذکر کرتا ہوں کہ فہم سلف کو نظر انداز نہیں کر سکتے، فہم سلف کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کسوٹی کے طور پر قرآن میں پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہا اگر لوگ یعنی
جو لوگ صحابی نہیں ہیں، قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام کو آپ خطاب ہے، کما بمثل ما آمنتم بہ، جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ کرام، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان ہے یا ان کا طریقہ ایمان ہے، اسی طرح سے اگر ایمان لائیں گے لوگ فقد اہتدوا، تب جا کر کے ہدایت یاب ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اس ایمان کی جو ان کی جو ایمان کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، اسے ہٹیں گے تو ہدایت پہ نہیں رہ سکتے، نہیں ہدایت پہ رہ سکتے۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہیں، سب کو دیکھو گے کہیں نہ کہیں وہ راستہ چھوڑ کر پگڈنڈی میں چلے گئے، اسی لیے گمراہ ہو گئے۔ کوئی بھی فرقہ، چاہے وہ تھوڑا گمراہ ہو چاہے زیادہ گمراہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی موقع پر وہ جو صراط مستقیم ہے، جو منہج ہے، جس کو شاہراہ ایمان و عمل کہا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر پگڈنڈی میں کسی میں پڑ گئے، چاہے وہ تقلید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تصوف کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ ارجاء کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جبر کا مسئلہ ہو، چاہے انکار قدر کا مسئلہ ہو۔ یہ سارے مسائل اسی یعنی فہم سلف سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی انسان مجبر نہیں تھا، کوئی جبریہ نہیں تھا، کوئی قدریہ نہیں تھا، کوئی خارجی فکر کا نہیں تھا۔ اس لیے جو ہے فہم سلف کو کسوٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المؤمنین۔ قرآن نازل ہونے کے وقت مومنین کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ اس آیت میں جو یعنی مخاطب اول ہیں وہ مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد جو ان کے منہج پر وہ سب اس سے مراد ہیں، لیکن اول مخاطب جو ہے، اول مراد المومنین سے صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد نئے جو مسائل آئے ہیں، یعنی جو مسائل اس وقت پیدا ہو چکے تھے ان کے بارے میں تو ظاہر ہے ان کی طرف اسی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا جواب وہاں موجود ہے۔ لیکن جو نئے مسائل آئیں گے ان کے بارے میں بھی جو ہے ہدایات اور ارشادات اور استنباطات انہی کے منہج پر جو ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی لیے جو نئے مسائل، جیسے نئے مسائل میں بہت سارے مسائل اس وقت پیدا ہوئے، جیسے یہی یعنی جو میں نے ذکر کیا عقیدے کا مسئلہ کی، یعنی انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہوگا، یا جبر ہے، اکراہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یا خلق قرآن کا مسئلہ تھا صحابہ یعنی تبع تابعین کے دور میں، اس کے بعد یعنی معتزلہ کا جو زمانہ تھا، تو یا صفات باری کے بارے میں، یا ایمان کی حقیقت کے بارے میں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کا نام ایمان ہے، کیا معرفت کا ایمان ہے، صرف دل سے انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ایمان کافی ہے وہ، یا تصدیق، ایک تو معرفت ہے، دوسرے تصدیق بھی ہے، دل کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار، اور پھر اعضاء اور جوارح یعنی ظاہری اعمال سے اس کے مطابق جو ہے انجام دینا کاموں کو۔ تین چیزیں ہیں، یعنی منہج سلف ہے کہ یہ تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، کسی ایک کا نام ایمان نہیں ہے، ورنہ صرف معرفت کا اگر نام ایمان ہوتا تو بہت سے کفار اور مشرکین جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے بارے میں ان کا یعنی قلبی یقین بھی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، لیکن نہیں فائدہ دے گا۔ تو صرف نہ معرفت، نہ صرف تصدیق، اور نہ صرف عمل۔ بہت سے غیر مسلم جو روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس کہتے ہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اگر موقع ملے تو حج کرنے بھی جائیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو رمضان میں تراویح پڑھنے بھی آتے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، بہت جگہوں پر، کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ سب عمل جو ہے رائے گاں ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس عمل سے مراد اعمال حسنہ ہے، اعمال سیئہ نہیں ہے۔ اعمالهم کسراب، کیونکہ اعمال سیئہ تو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو سب کا برباد ہے۔ تو کیوں برباد ہے؟ اس لیے کہ ایمان جو اصل بنیاد ہے وہ نہیں ہے، اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ
جب لوگوں نے یعنی فہم سلف کو نظر انداز کیا اور اس کے بعد جو ہے ظاہری آیات کو دلیل بنا کر کے کسی کو کافر کہا، کسی کو کہا کہ اس کے لیے عمل ضروری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن کی تحریف پر ان کو آمادہ کرتی ہے، اس لیے قرآن کی آیتوں کو تحریف کرنے لگ گئے۔ قرآن کی تفسیر آپ پڑھ کر کے دیکھو، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ عجب عجب اس کے اندر نقطے نکالے گئے، عجب عجب نقطے نکالے جا رہے ہیں قرآن سے، اور آج تک تفسیر اس کی ہو رہی ہے۔ اور تفاسیر میں منہج سلف سے ہٹ کر کے جو تفاسیر ہیں اس کے اندر عجب جو ہے وہ گلفشانی کی گئی ہے، چاہے وہ سید قطب کی تفسیر ہو ظلال القرآن، چاہے زمخشری کی کتاب اس سے پہلے الکشاف ہو، اور چاہے مولانا مودودی کی تفسیر ہو تفہیم القرآن۔ جب سلف کے منہج کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو الٹا سیدھا تو کہیں ٹامک ٹوئیاں مارنا ہی پڑے گا۔ اس لیے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ جو ہے غلط راہوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جو شبہات ہیں ان کو جو ہے اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کے زمانے میں جب شبہات سر اٹھاتے تھے تو ان کو اسی منہج کے تحت جو ہے دبایا جاتا تھا، اسی منہج کے تحت ان سے بحث کی جاتی تھی اور بحث میں ان کو شکست دی جاتی تھی۔ خوارج کا جب وجود، سب سے پہلا فرقہ جو ظاہر ہوا بطور فرقہ، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا فتنہ امت مسلمہ کا ہے خروج، جس سے خوارج وجود میں آئے۔ یہ خروج علی الائمہ، خروج علی الدین، خروج علی منہج السلف، یہ سارے خروج جو ہیں ان سے خوارج کا جو وجود آیا، یہ دھیرے دھیرے تو وجود میں ہے، بتدریج وجود میں ہے، ورنہ ایک ساتھ نہیں۔ خوارج جو ہے وہ غزوہ یا معرکہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف سے نکل کر کے آ گئے تھے، اس کے بیج ڈالے جا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں۔ بہت سے لوگ اس فکر کے تھے اندر، لیکن ان کو جو ہے یعنی کسی نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یعنی غزوہ حنین کے موقع پر بعض روایتوں میں ہے کہ یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت سارا مال بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر رہے تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو ایک شخص آیا کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ایک روایت میں اتق اللہ یا محمد، کہ اللہ سے ڈرو، جو بانٹ رہے ہو اس میں اللہ سے ڈرو، ذرا انصاف سے کام لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک، بعض روایت میں ویلک ان لم اعدل انا فمن یعدل، اگر میں ہی نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے دنیا میں؟ ان لم اتقی انا فمن یتقی، اگر میں اللہ کا تقوی نہیں اختیار کروں گا تو کون ہے تقوی اختیار کرنے والا اللہ کا؟ یہ فکر آئی ذہن میں کسی کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ڈانٹا، اور صحابہ کرام میں سے بعض بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعنی اضرب عنق هذا المنافق یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیسے اس نے جرأت کی ایسی بات کہنے کی؟ تو آپ نے کہا نہیں چھوڑو، کیونکہ مصلحت بھی جاننا ضروری ہے، اس کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہوتا، اسی وقت فرقہ وجود میں آ جاتا، اسی وقت فتنے جو ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جاتا، اس لیے آپ نے کہا نہیں چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے اسی وقت پیشین گوئی کی تھی، کہا مجھے لگتا ہے ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی شخص کی فکر سے، اسی شخص کی ریڑھ سے، یا اسی شخص کی فکر کہہ لیجیے آج کے اصطلاح میں، اسی فکر سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کس صفت کے ہوں گے؟ کہا اتنے دیندار ہوں گے کہ تم ان کو دیکھو گے، ان کی دینداری کو، تو تم اپنی نمازوں، ان کے نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے اپنی نماز کو، کیونکہ میری نماز کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم میں سے کوئی آدمی ان کو دیکھے گا، ان کی پیشانیوں پر
نماز کے ایسے گھٹے ہوں گے اور ایسے وہ ہوں گے نماز میں اتنے، تلاوت قرآن میں، ہاں تلاوت قرآن میں بھی، لیکن آپ نے فرمایا لا یجاوز تلاوتہم او قراءتہم حناجرہم، کہا ان کا قرآن جو ہے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہوگا، اور لیکن بظاہر بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہوں گے، دیکھنے میں بڑے ہی دیندار نظر آئیں گے۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو لوٹا اور بوریا لیے گھومتے رہتے ہیں، ہاں، اور نماز میں اور وہ جو ہے دینداری کا پورا جو ہے وہ ڈھڈورا کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے بھی رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں، دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے عبادت گزار یہی بندے ہیں، سب سے زیادہ متقی یہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ دیندار یہی لوگ ہیں، سارا کریڈٹ انہی کو مل رہا ہے۔ یہ دین کی جو ہے دین کا صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ خود بھی دھوکے میں مبتلا ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، یہ موقف رکھتے ہیں، وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت کہ تم میں سے اگر کوئی ان کو دیکھے گا تو اپنی نماز کو ان کے نماز کے سامنے حقیر سمجھے گا، اپنی قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے جو ہے حقیر سمجھے گا، لیکن کہا کہ ان کے فکر سے پیدا ہوں گے کچھ لوگ۔ چنانچہ آپ جانتے ہو تاریخ کا ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے مطلب کہ جنگ صفین میں جب جو ہے مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان، جو جماعتوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس میں ہزاروں جو ہے صحابہ اور غیر صحابہ تابعی اس میں جو ہے شہید ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر گئے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ تو اس وقت پھر ہوش آیا کہ مصالحت ہونی چاہیے، پھر مصالحت کی کوشش جب شروع ہوئی تو اسی مصالحت کی کوشش کے اندر ہی یہ فتنہ پیدا ہو گیا، مصالحت کی کوشش کے درمیان ہی فتنہ پیدا ہوا، اور کچھ لوگوں کو اب ظاہر ہے کہ وہاں کچھ لوگ فتنے کو یعنی ہوا دینے کے لیے یا فتنے کی آگ پر تیل چھڑکنے کے لیے ہمیشہ رہتے ہیں۔ یتربصون بکم الدوائر، ایسی جماعتیں، ایسے افکار، ایسے لوگ ہمیشہ امت مسلمہ کے پیچھے رہیں گے جو ہمارے لیے مصیبتوں کو جو ہے وہ ڈھونڈتے رہیں گے، تیار کرتے رہیں گے۔ تو وہ صلح نہیں ہونے پائی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ الٹا یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہیں سے ایک جماعت نکلی اور کہا کہ ہم لوگ یہاں لڑنے آئے تھے، اور معاویہ جو ہے وہ حق پر نہیں تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے، تو ہم حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے، اس کے دشمن کو مار کر کے حق کا بول بالا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس نے صلح کر لی، اس نے حکم بنا دیا، اور فیصلے پر یعنی محاکمے پر یا فیصلے پر مصالحت پر راضی ہو گیا۔ تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، کہا کہ پھر اتنی جانیں کیوں گئی، اور جو ہے کہا اب اسی سے ہم لڑیں گے، اسی کو ماریں گے، اس نے ہم کو جو ہے اتنی مصیبت میں ڈالا، بس انہی کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو خوارج سمجھ کر کے، اور خوارج تھے ہی، ان کے خلاف جو ہے جنگی کارروائی کی، اور جنگ جب رکی، وہ مارے گئے، شکست کھائے خوارج، اور کچھ بھاگ گئے۔ تو جب شکست ہو گئی، میدان جب ٹھنڈا ہو گیا، تو ایک آدمی کی تلاش میں نکلے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا تھا کہ ایک آدمی ان میں ایسا ہوگا جس کا پستان عورت کی طرح ہوگا، جس کے جسم کے اندر ایسا ویسا نہیں، اس کے پورا حلیہ بیان کیا تھا۔ تو وہ ڈھونڈتے مل گیا اسی مقتولین میں، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہماری لڑائی حق پر تھی اور یہ لوگ باطل پہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ہوئی۔ وہ تفصیل آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے خوارج باقاعدہ یعنی انہوں نے تحریک چلا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور باقاعدہ یعنی لڑائی پر آمادہ ہو گئے، اور بڑے فتنے بھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اسی درمیان، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے مناظرے کے لیے بھیجا کہ پہلے ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو شاید یعنی تم جا کر کے سمجھاؤ تو شاید سمجھ جائیں حقیقت کیا ہے. تو ان کو بھیجا، ان کے پاس بھیجا. اور یہ واقعہ جو ہے امام خطیب بغدادی، امام بیہقی اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا، یا ان کے سرداروں کو بلایا، ان میں جو تھے نمائندگی کر رہے تھے، ان سے کہا کہ آخر تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور آپ کے چچا زاد بھائی پر، یعنی علی ابن ابی طالب، ابو طالب آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے علی، تو کہا ان کے ابن عم پر یعنی چچا زاد بھائی پر تم لوگوں نے کیا یعنی الزام لگا رکھا ہے، کیوں اس کے خلاف، ان کے خلاف تم لوگ برسر پیکار ہو. تو ان لوگوں کا 3 چیزیں ہیں، ہمارا 3 ہمارے اعتراض ہیں ان کے اوپر، 3 مبدا ہیں ہمارے جنگ کے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اس نے آدمیوں کو حکم بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. یہ جو ہے عمرو بن عاص اور دوسری طرف معاذ تھے یا ابو موسیٰ اشعری تھے، ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری تھے جی، اور ان کی طرف سے عمرو بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کہا اس نے مردوں کو، ان لوگوں کو حکم بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ. کہا ٹھیک ہے. دوسری کیا چیز تھی؟ کہا جنگ ہوئی اور جنگ میں امیر معاویہ کی فوج کو شکست ملی، تو اس نے ان کو قیدی نہیں بنایا. ان کے جو ہتھیار اٹھانے والے لوگ تھے، جنگجو جو تھے، ان کو قیدی نہیں بنایا، اور ان کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا. یعنی وہ اسلامی جہاد جب ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جو مرد ہیں وہ قیدی ہوتے ہیں، عورتیں جو لونڈی بنتی ہیں. تو کہا اور کیا اعتراض ہے؟ کہا اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب مصالحت ہو رہی تھی تو مصالحت میں جب لکھا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ لکھا گیا خلیفۃ المؤمنین یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب. تو دوسری طرف سے یہ ہوا کہ ابھی ہم نے آپ کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا ہے، تو آپ خلیفہ مت لکھیے، علی بن ابی طالب خالی لکھیے. تو کہا ٹھیک ہے یہ لکھ لو. تو کہا اس نے کیوں اپنے نام کے ساتھ خلیفہ کیوں ہٹا دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑائی غلط کر رہا تھا. اس کا مطلب اپنے آپ کو خلیفہ نہیں تسلیم کر رہا ہے، خود نہیں تسلیم کر رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اچھا اگر میں قرآن سے ثابت کروں کہ یہ تینوں تمہارے جو اعتراضات ہیں غلط ہیں، اور تینوں اعتراضات کا جواب دے دوں تو تم توبہ کر لو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، شرط لگا لی. تو اس کے بعد جو ہے کہا پہلا اعتراض جو تمہارا ہے کہ لماذا حکم الرجال واللہ سبحانہ وتعالی یقول یعنی ان الحکم الا للہ. تو کہا دیکھو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم. کہا یہ قضیہ ہے کہ اگر محرم کسی جانور کو قتل کر دے، ایک خرگوش کو مار دیا، ایک ہرن کو مار دیا، تو اس کا جزیہ، اس کا فدیہ ہے. اب وہ فدیہ کتنا دینا ہے؟ اس کے مقابلے میں اسی کے مساوی جو ہے کوئی دوسرا جانور جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا صدقہ دینا ہے. اگر بڑا جانور ہے تو بڑا جانور، چھوٹا جانور ہے تو چھوٹا جانور. تو کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تحکیم یعنی حکومت کے لیے یا محاکمے کے لیے اس معاملے میں کہ چند ٹکے کا جانور جو ہے اس کو مار دیا حالت احرام میں، تو 2 آدمیوں کو حکم تسلیم کیا اللہ تعالیٰ نے. تو پوری امت کا خون بہا ہو رہا تھا، خون بہایا جا رہا تھا، اس کے لیے اگر 2 آدمیوں کو حکم بنایا گیا تو کون زیادہ اہم ہے، یہ خرگوش کے لیے یا امت کا خون روکنے کے لیے؟ تو کہا نہیں، امت کا خون روکنے کے لیے حکم بنانا تو
کہا یہ پہلا اعتراض ختم ہوا؟ کہاں ختم ہو گیا. کہا دوسرا اعتراض کہ جب اس نے جنگ اور بھی مثال دی. دوسری مثال یہ دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کہا اگر مرد عورت کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دونوں کی طرف سے ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے بلاؤ تاکہ دونوں کے درمیان اصلاح ہو جائے. کہا یہ مسئلہ کس سے تعلق ہے؟ کہا یہ خواہشات نفسانی سے تعلق ہے. یعنی عورت جو ہے مرد کی زوجیت میں رہ جائے تاکہ اس کی خواہشات پوری ہوتی رہے. تو کہا یہ زیادہ اہم ہے کہ امت کا خون روکنے کے لیے 2 حکم بنائے جائیں، وہ زیادہ اہم ہے. کہا نہیں وہی زیادہ اہم ہے. پھر خاموش. تو مان لیا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا جو تمہارا یہ اعتراض ہے کہ جب جنگ رک گئی، جب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے جو مخالف جماعت کے تھے، تو ان کو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا اور ان کی عورتوں کو لونڈی کیوں نہیں بنایا گیا؟ کہا اس کا جواب یہ ہے تم بتاؤ تم میں سے کون ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اپنی لونڈی کے طور پر لے جائے گا اپنے گھر؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ لونڈی ان کا بنانا جائز ہے تو کفر کرو گے، تم کفر میں مبتلا کرو گے. اور اگر یہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو بھی کفر کرو گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو کہا عائشہ تمہاری ماں ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ماں ہے تو پھر تم میں سے کون اپنی ماں کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کو پوری کرے گا بطور لونڈی بنا کے؟ اگر تم کہتے ہو ماں نہیں ہے تو قرآن کی تکذیب کر رہے ہو تو بھی کفر ہے، اور اگر تم ماں بنا کر کے لونڈی بناؤ گے تو بھی کفر ہے. تو کہا کہ حیرت میں پڑ گئے کہ اب کیا ہوگا. کہا مان لیا اپنی شکست تسلیم کر لی. کہا ہاں یہ حقیقت تمہاری ہے. اچھا اس کے بعد کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا نام مٹا دیا صلح نامے میں، نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ جو ہٹا دیا، مطلب صفت لقب ہٹا دیا اور خالی علی بن ابی طالب لکھا. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں کفار مکہ سے جب مصالحت ہو رہی تھی تو اس پر صلح نامے پہ نیچے جو ہے محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا پہلے مسودے میں. کفار مکہ نے کہا کہ یہ بدلو، اگر ہم آپ کو رسول اللہ سے تسلیم کرتے تو آپ کو منع کیوں کرتے، آپ سے جنگی کیوں کرتے؟ اس لیے محمد ہم یہ نہیں جانتے آپ محمد رسول اللہ کے نہیں ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ لکھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھ دو. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن جو لکھ رہا تھا وہ مٹا نہیں رہا تھا اپنے ہاتھ سے. وہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود تھے. تو کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے میرا نام، اس کے ساتھ وہ کہاں ہے رسول اللہ لکھا، میں مٹا دوں گا. مٹایا، کہا لکھو محمد بن عبداللہ. تو کہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اپنے نام کے ساتھ جو ہے محمد بن عبداللہ یا رسول اللہ نہ لکھنے پر راضی ہو گئے، تو امیر المومنین نہ لکھنے پر اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں تو تم کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ پھر ٹھیک ہے تینوں تمہارے اعتراض کا جواب مل گیا. کہنے لگے ہاں. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں سے 2000 لوگ جو تھے توبہ کر کے پھر واپس آ گئے. اور کچھ لوگ اپنے جو ہے اس پر اڑے رہے اور گئے پھر، اور برسوں تک یہ لڑائیاں چلتی رہیں اور یہ فکر جو ہے پروان چڑھتا رہا. آج بھی یہ فکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج یہ فکر ختم ہو گیا ہے، آج بھی یہ فکر ہے. صحابہ کرام اور ان کے متبعین میں یہ فکر نہیں تھی. بڑے بڑے یعنی مظالم اس امت میں حکام کی طرف سے اور گورنروں کی طرف سے آئے، لیکن سلف صالحین نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ نکلو ان کے خلاف بغاوت جائز ہے. نہیں نکلے. حجاج ابن یوسف سے بڑا ظالم کوئی گورنر نہیں گزرا ہوگا تاریخ اسلامی میں. بڑے بڑے تابعین کو قتل کر دیا اس نے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی گورنری یا اس کی امارت کو چیلنج کریں گے، سڑکوں پہ آؤ نکل کر کے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ،
ان کے زمانے میں معتزلہ کے فتنے میں پڑھ کر حکومت وقت نے خلق قرآن کا فتنہ اس کی تائید کی، جبکہ سواد امت سب کو پتا تھا کہ یہ فتنہ جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور ناحق امام احمد بن حنبل کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہے، ناحق ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کو بھی پتا اور امت کو بھی پتا۔ لیکن اگر امام احمد بن حنبل نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہوتا کہ تم لوگ نکل کر حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، تو چلے جاتے لوگ، نکل جاتے۔ لیکن یہ مسلک نہیں، یہ منہج نہیں ہے بغاوت، فتنہ ابھارنا منہج نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ مصیبت، یہ آفت، یہ فتنے جو ہے وہ ان کو تو ختم کر سکتا ہے تو ختم کر۔ یہ سلف کا منہج ہے، صبر، فی المکرہ والمنش السمع والطاعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر آپ سبھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعہ، کہ فبماذا توصی یا رسول اللہ، قال اوصیکم بالسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد۔ بعد میں ہے، بعض روایتوں میں حبشی ان کا، بعد میں بغیر حبشی کے، بعد میں ہے کہ نہ کٹا بھی ہوگا تو بھی اس کی اطاعت تمہیں کرنی ہے، لیکن بغاوت نہیں کرنی ہے۔ فی المکرہ والمنشط، تم ناپسند کرو یا پسند کر رہے ہو، ہر حال میں تمہارے اوپر جو مسلط ہو چکا ہے اس کے خلاف تمہیں نکلنے کا حق نہیں ہے۔ حکمت اور موعظت اور نصیحت اور خیرخواہی یہ دین ہے، اور خیرخواہی کا تقاضا وہی ہے کہ آپ بحث کرو، علمی بحث کرو، آپ مناظرے کرو، آپ جو ہے صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھاؤ، جس سطح کے آپ ہیں اسی سطح پر کوشش کیجیے۔ عوام بھی اس معاملے میں بعض روایتوں میں آتا ہے، ایسے واقعات ہیں کہ عام آدمی اس نے جو ہے خوارج سے مناظرہ کیا، یہ معتزلہ سے مناظرہ کیا، ایک عام آدمی جس کے کوئی وہ نہیں تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے یا اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے خلیفہ وقت، اس وقت خلیفہ کوئی تھا خلیفہ عباسی، اس کے دربار میں ایک معتزلی تھا، تو ایک عام آدمی سنی جو تھا، جو جانتا تھا معتزلہ کا یہ خلق قرآن کا فتنہ جو ہے، وہ اسے محض کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہارے پاس شبہات ہیں، کیا ہے؟ کہا نہیں، پہلے تم ذکر کرو۔ بہرحال کہا تو اچھا یہ بتاؤ تم جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، دیکھو کوئی قرآن حدیث ہو، بہت ساری دلیلیں، عقلی دلیلیں ان کے پاس نہیں تھی، صرف سیدھے سادہ انسان تھا، سنی تھا لیکن فکر کا مستقیم تھا۔ اس نے کہا کہ اس معتزلی سے کہا کہ یہ بتاؤ جس چیز کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو، جس فتنے کو تم اٹھا رہے ہو، اتنی قوت اور طاقت سے حکومت کی تائید حاصل ہے، اس لیے یہ بتاؤ کیا اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا؟ تو کہنے لگا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا آپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ خاموش رہا وہ۔ کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف بلایا تھا؟ نہیں۔ اور کیا ان کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سب، یعنی یہ کہ بڑے بڑے یعنی خلفائے راشدین، سارے خلفائے راشدین کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو نہیں پتا تھا تو تم جو ہے بہت یعنی ایک طرح سے بہت بڑے گستاخ یا اور کوئی ایسا لفظ کہا، اور کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو پتا تھا لیکن خاموش رہے تھے، تو کہا لماذا لا يسعون السکوت علی ما سکتوا، پھر ہم کیوں نہیں اس مسئلے پر خاموش رہتے جس مسئلے پر وہ لوگ خاموش تھے؟ جاننے کے باوجود نہیں انہوں نے اس سلسلے میں کچھ فتنہ اٹھایا، تو ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ ایک جملے میں لماذا لا يسعون السکوت علی ما سکتوا علیہ۔ تو وہ جو خلیفہ تھا وہ اس نے گالی دے کے کہا تھا، بہت برا کہا تھا، یا لکع ابن لکع، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اوے یعنی بدتمیز۔ کہا کہ اگر وہ لوگ خاموش تھے تو تم کیوں نہیں خاموش رہ سکتے ہو؟ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور قول ہے، جس کو سیرت الامام شافعی میں لکھا ہے غالباً بیہقی نے، کہا کہ لو سکت من لا يحسن الکلام
لقل الخلاف، کہ اگر وہ انسان خاموش رہے جس کو بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جس کو بولنا اچھی طرح نہیں آتا ہے، وہ اگر خاموش رہے تو پھر بہت سارے اختلافات کم ہو جائیں گے، کم اختلاف ہوتے. لیکن یہاں مسئلہ وہی ہے کہ بولتے سبھی ہیں. ہاں ابھی وہ جماعت کا ذکر ہو رہا تھا نا، ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے نکلے ہوئے، بولتے آپ جو ہے وہ نصیحت کرو، آپ تقریر کرو. ان کو داعی بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، داعی بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا منہج جو ہے علم و بصیرت پر مبنی ہے، علم و بصیرت پر مبنی ہے. اور علم جو ہے ما قال اللہ و قال الرسول، بصیرت بھی اسی کا نام ہے. اسی لیے دعوت بھی ہماری بصیرت پہ ہے. ہم تعصب کی بنیاد پر نہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہماری جماعت کا یہ ہے، ہماری جماعت میں آؤ، یہ آؤ، وہ کرو، یہ نہیں ہے. ہم قل انما ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تو علمی بصیرت جو ہے وہ ہماری دعوت کا امتیاز ہے، ہماری دعوت کا امتیاز. اور علمی بصیرت بغیر کتاب و سنت کو سمجھے، بغیر پڑھے اور سلف صالحین کے منہج کو جانے بغیر کبھی بھی علمی بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس یعنی منہج پہ جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ اسی دنیا میں بہت سارے بے توفیقیے ہیں، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے عقل والے ہیں اس دنیا میں، آئے ہیں، چلے گئے، گزر گئے، لیکن منہج اور بصیرت ان کے اندر وہ نہیں ہوئی جس سے وہ منہج کو سمجھ سکتے. تو وہ بہت سارے یعنی گمراہ کن فکر اور غلط قسم کے عقائد و نظریات اس دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے. ہاں خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے. اس لیے جو ہے انسان کو بہت محتاط ہو کے رہنا چاہیے. اور جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. ہاں آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت ہماری امت کی جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، جو ان کا ساتھ چھوڑے گی، جو ان کی مخالفت کرے گی، ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اس لیے اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ ہم اگر حق پر ہیں تو پھر ہمارا ساتھ کوئی دے گا نہیں دے گا، ہمارا کوئی بگاڑے گا نہیں، وہ خود اپنے کو بگاڑ لے گا، اپنے بگاڑ کا سبب بنے گا. اور پھر لا تزال طائفة من امتی، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ان لم یکن ہم اہل الحدیث فما ادری من ہم، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہے حق کے نمائندہ ہوں گے. اس لیے ہمارا بھی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ان لم یکن ہؤلاء ہم اہل الحق او ظاہرین علی الحق فما ندری من اولئک ہم. یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ فخر کے لیے نہیں بلکہ اپنے منہج پر یقین اور اعتماد کی بنیاد پر یہ جملہ نکلا منہ سے. سمجھ گئے؟ یہ اپنے منہج سے یعنی پر پختہ ایمان اور عقیدہ ہے، وہ اس نے ان کو بلوایا ہے. اس لیے ہمیں بھی اگر اپنے منہج پر پختہ ایمان ہے تو ہمیں ہمارے زبان سے یہی آنا چاہیے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو دنیا میں کون حق پر ہوگا؟ اگر ہم حق پر نہیں تو دنیا میں کون حق پر ہوگا؟ یہ ایمان کی پختگی کی آواز تھی جو حضرت امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلی. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا.